تو بچوں آج ہم لوگوں نے جو ہے نا وہ پڑھنا ہے اپنا نقشہ فہم۔ اچھا یہ ہمارا جو ہے وہ لاسٹ ٹاپک ہے تھرڈ چیپٹر کا، تو یہ آج ہم لوگوں نے پڑھنا ہے اور اس میں جو ہے نا ہم نے یہ لیکچر نمبر 8 بنتا ہے۔ تو اس کے اندر جو ہے سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ نقشہ فہمی کیا چیز ہوتی ہے۔ نقشہ فہمی دنیا کو سمجھنے اور اس کے مطالعہ کے لیے جو ہے نا وہ نقشے بنائے جاتے ہیں، کیونکہ ہماری زمین جو ہے وہ گلوب کی طرح گول ہے، لیکن گلوب پر زیادہ معلومات ظاہر کرنا ناممکن ہے، اس لیے نقشوں کو بنایا جاتا ہے۔ اچھا تو ہے نقشے جو ہیں وہ چھوٹے یا بڑے پیمانوں پر بنائے جاتے ہیں جو مختلف مقاصد کے لیے استعمال میں آتے ہیں۔ ان کو پڑھنے اور سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں درج ذیل معلومات ہوں۔ سب سے پہلے ہمیں یہ پتہ ہو نقشے کی تعریف۔ زمین یا اس کے کسی حصے کو جب کاغذ پر منتقل کیا جاتا ہے تو اسے نقشہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ویسے تو دیکھیں نا زمین ہماری گول ہے، یہاں پہ ہمارا مطلب ہم لینڈ کو دیکھتے ہیں کہ یہ کلو میٹرز ہیں، یہ میٹرز ہیں، یہاں سے یہاں تک فاصلہ ہے، لیکن جب ہم بات کرتے ہیں کہ ہم نے کاغذ پہ بنانا ہو تو ہم کاغذ پہ پوری اتنی بڑی زمین اور کیسے بنائیں گے؟ تو کوئی خاص اندازہ رکھا جاتا ہے نا کہ جس سے ہم اس کو منتقل کرتے ہیں زمین کے کسی حصے کو، ٹھیک ہے، تو اسے نقشہ کہا جاتا ہے۔ اور نقشہ بنانے کے لیے جو معلومات ہمیں چاہیے ہوتی ہیں وہ کیا ہوتی ہیں؟ سب سے پہلی چیز ہوتی ہے پیمانہ۔ تو پیمانہ کیا ہوتا ہے؟ پیمانہ سے مراد وہ نسبت ہے جو نقشی فاصلوں اور زمینی فاصلوں کے درمیان ہوتی ہے۔ فار ایگزامپل ہم ویسے کہتے ہیں کہ زمین کے اوپر اگر جو ہے وہ 10 میل ہے تو نقشے کے اوپر ہم 1 انچ، ٹھیک ہے، 1 انچ برائے 10 میل، تو نقشے کے اندر ہم اب 10 میل کو کیسے ظاہر کریں گے؟ 1 انچ سے ظاہر کریں گے۔ تو اگر ہم وہاں پہ 10 انچ ہوں گے نقشے کے اوپر تو ہمیں وہاں سے پتہ چلے گا کہ یہ جو 10 انچ ہیں تو یہ 100 میل کے برابر فاصلے کو جو ہے وہاں پہ ظاہر کیا گیا ہے۔ اس پیمانے کو اب ایسے پڑھا جائے گا کہ 1 انچ نقشی فاصلہ جو ہے وہ 10 میل زمینی فاصلے کے برابر ہوتا ہے۔ پیمانہ ایک خط کی مدد سے ظاہر کیا جاتا ہے جس کو نقشے کے زیریں حصے میں کھینچا جاتا ہے۔ نقشے پر کسی دو نقاط کے درمیان فاصلہ پیمانے کی مدد سے ناپنے میں مدد ملتی ہے۔ اس کے بعد ہے میپ پروجیکشن۔ خطوط طول بلد اور خطوط عرض بلد کو گلوب سے سادہ کاغذ پر منتقل کرنے کو میپ پروجیکشن کہتے ہیں۔ کسی بھی ملک یا علاقہ کے خطوط طول بلد اور خطوط عرض بلد سے ظاہر کیا جائے، کوئی بھی ملک یا علاقہ جو ہے وہ خطوط طول بلد اور خطوط عرض بلد سے ظاہر کیا جاتا ہے جو اس کے محل وقوع کو بیان کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ علامات اور سمت۔ نقشے پر پہاڑ، دریا، سڑکیں اور شہر اصل حالت میں ظاہر نہیں کیے جا سکتے، اس طرح ان کو ظاہر کرنے کے لیے بے شمار قسم کی علامات لگائی جاتی ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ کاغذ پر پہاڑ اور سڑکیں تو نہیں بن سکتی، اس لیے کچھ علامتیں لگا دی جاتی ہیں۔ شہر کو ایک نقطہ سے ظاہر کیا جاتا ہے، سڑک کو سرخ خط سے ظاہر کیا جاتا ہے، پانی کو نیلے رنگ سے، پہاڑ کو بھورے خطوط سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ نقشوں کا مطالعہ کرتے وقت ہمیں چیزوں کا علم ہونا چاہیے، ان تمام چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے جس سے نقشے کو سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے۔ اسی طرح سمت کا علم ہونا چاہیے۔ نقشوں میں شمال اوپر اور جنوب نیچے ہوگا، شمال اوپر اور جنوب نیچے ہوگا، اور مشرق جو ہے وہ دائیں ہاتھ پر ہوگا اور مغرب بائیں ہاتھ پر ہوگا۔ سمتوں کی بنیاد پر ہم زمین کو شمالی اور جنوبی کروں میں تقسیم کرتے ہیں، اس طرح ممالک کو بھی تقسیم کرتے ہیں، مثلا شمالی پاکستان اور جنوبی پاکستان وغیرہ، ٹھیک ہے۔ جو شمال والی سائڈ پہ آ رہے ہوں گے علاقے ان کو شمالی پاکستان، جو جنوب والی سائڈ پہ آ رہے ہوں گے ان کو جنوبی پاکستان کہیں گے۔ آگے ہیں خطوط طول بلد اور خطوط عرض بلد کیا ہوتے ہیں۔ خطوط طول بلد وہ خطوط ہیں جو خط استوا کو کاٹتے ہوئے قطب شمالی اور قطب جنوبی پر جا ملتے ہیں۔ خط نصف النہار جو لندن کے قریب گرین وچ کے مقام پر سے گزرتا ہے۔ یہ خط نصف النہار کیا ہے؟ یہ گرین وچ کا مقام وہ مقام ہے جہاں پہ زمین کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے کہ یہ آدھا حصہ زمین کا، یہ دوسرا آدھا حصہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور ان خطوط طول بلد کے مرکز میں واقع ہیں، اس کا درجہ 0 ڈگری ہے۔ 180 طول بلد اس کے مشرق اور 180 مغرب میں واقع ہیں۔
चनाचे टोटल जो तूल बल्द हैं वो 360 डिग्री हैं। खतूत अर्ज़ बल्द वो खतूत हैं जो ख़त्ते इस्तवा के मुतवाज़ी शुमालन जनूबन फैले होते हैं। ये जो है 90 खतूत शुमाल और 90 जो हैं वो जनूब में हैं। ठीक है, इसके बाद हैं जी हमारे पास ख़त्ते इस्तवा क्या चीज़ है। कुतुब शुमाली और कुतुब जनूबी के वस्त में ऐसा फ़र्ज़ी ख़त जो ज़मीन को दो बराबर हिस्सों में तकसीम करे, इसको ख़त्ते इस्तवा कहते हैं। खतूत अर्ज़ बल्द और तूल बल्द और सिमतों की बुनियाद पर किसी मुल्क के महल वकूअ को बयान किया जाता है, यानी कौन से ममालिक दुनिया के किस हिस्से में वाक़या हैं। इस तरह अलामात की बुनियाद पर हम समझ सकते हैं कि दुनिया में पहाड़ कहाँ हैं, दरिया कहाँ हैं और जो हैं वो कहाँ कहाँ शहर वाक़या हैं। पैमाने की मदद से किसी दो मकामात के दरमियान फ़ासले को मापने में आसानी होती है। नक्शे पर नीचे की तरफ पैमाना दिया जाता है, मसलन 1 इंच बराए 10 मील या 1 सेंटीमीटर बराए 5 किलोमीटर। इस तरह पैमाना ख़त की शक्ल में भी ज़ाहिर किया जाता है और कसरे एतबार से भी ज़ाहिर किया जाता है, जिनकी मदद से नक्शों पर दिए गए मकामात के दरमियान असल फ़ासलों को मापने में आसानी होती है। नक्शे छोटे और बड़े पैमाने पर बनाए जाते हैं। छोटी स्केल पर मुख्तसर मालूमात और बड़ी स्केल पर तफसीली मालूमात ज़ाहिर की जाती है। नक्शे आबादी, दर्जा हरारत, सत्ता, ज़राअत, सनत और दीगर मुख्तलिफ़ सरगर्मियों की तकसीम को ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये था हमारा आज का लेक्चर और आज जो हमारा है ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, चैप्टर नंबर 3।